سمجھ بات. اب حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے دونوں میں کہ اپنے دل کو یکجا کر، اپنے دل کو سمیٹ، اس کو غیر کی محبت سے پاک کر، اس کے نیچے اندر سے غیر کو نکال. وہ نماز کے ذریعے کرو، وہ ذکر کے ذریعے کرو، سب راستے ہیں یہ کہ آپ نماز کے ذریعے بھی کریں اس کو، یعنی پریکٹس ہیں. ایک کام کی مختلف پریکٹس کرنی ہے ہم اس کو نماز کے ذریعے بھی کریں، ہم اس کو ذکر کے ذریعے بھی کریں، اور ہم اس کو سما کے ذریعے بھی کریں. جی تو اب یہ تین طریقے ہو گئے نا کہ ہم ذکر، نماز یا سما. اس سے رجوع کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا کہ اس تک صورت سرمدی تک پہنچنے کے لیے رجوع کیا ہے. اچھا ایک بات اور ہے، بات یہ ہے کہ بولنے سے زیادہ سننے کا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے پہلے سنا تھا، بولا نہیں تھا. تو ہمارے جو روح میں بات پہلے اتری تھی وہ سماعت میں اتری تھی، سماعت کے ذریعے پھر کلام کیا تھا. تو اس لیے سما سے مراد سننا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم کس کو دیکھیں، ہمارے تصور میں کون ہے، کیا ہے. کعبے کی طرف دیکھتے ہیں نا، ہم کعبے کو سامنے رکھتے ہیں، نیت کیا کرتے ہیں؟ کعبے کی. کل مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہی ہے نا، اسی کی طرف نیت کرتے ہیں، اسی کی طرف منہ کرتے ہیں، اسی کی طرف دیکھتے ہیں. ہم کیا ہم کعبے میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. جس طرف بھی ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں، کعبے سے 10,000 میل دور ہے. مگر جب نیت کعبے کی کری تو کعبہ سامنے آ گیا، اور وہ ایک تصور میں ایک لمحہ اس کا آنا ہی ہمارا قبلہ ہو گیا. کیا ہمارا رخ بھی اسی طرف اور ہماری نیت بھی وہی. تب نماز ہوتی ہے. نماز کی شرائط میں سے یہ بات ہے نا، ٹھیک ہے نہیں. اب قبلہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مظاہر حق ہے. وہ مظاہر حق ہے اور مرکز تجلیات ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس سے فیض لیتے ہیں. اچھا، اب ہر وہ چیز جو مظاہر حق ہے، جس میں حق ظاہر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں کھڑے ہو کے قسم کھاتے ہیں ایک مسلمان کی حرمت کی. کیوں؟ کہ مومن کا دل جو ہے، آپ نے تو انسان کی قسم کھائی ہے، اور جو مومن ہو
مومن گویا مظاہر حق ہے، اس سے حق کا اظہار ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ حق اس میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ بھی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت مومن پہ ایسا آتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی وہ ہوتا ہے، اس کی زبان بھی وہ ہوتا ہے، اس کا قدم بھی وہ ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور وہ اسی سے دیکھتا ہے، اسی سے بولتا ہے۔ تو یہ مظاہر حق ہو گیا، یعنی کہ مثل آئینہ ہو گیا بے مثل کا۔ اب اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کہ شیشے کے سامنے کوئی کھڑا ہو اور اس کا عکس شیشے میں آ رہا ہو، تو کیا وہ شیشے میں ہے؟ نہیں، لیکن ہے بھی۔ یہی مومن کی مثال ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس کا تصور نماز میں آ جائے یا ذکر میں ہو تو وہ اس کا دماغ جو ہے منتشر ہونے سے بچتا ہے اور ایک مرکز پہ آ جاتا ہے، اور ایک مرکز پر آنا ہی اصل ہے۔ ہم خدا کی معرفت کو کیوں نہیں پا سکتے؟ اس لیے کہ ہم منتشر ہیں، ہم میں انتشار ہے۔ اب دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ مرید اور مرشد کا جو معاملہ ہے وہ بھی قبلے کی طرح ہے۔ مرید کے لیے اس کا مرشد قبلے کی طرح ہے، وہ کہیں بھی ہو، جب وہ اس کی طرف اپنا چہرہ کرے گا اس سے فیض پائے گا۔ قرب اور بعید نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی طرف رجوع اس کا قلب سے، تو اس کا اطلاق قلب کا روح پر ہوتا ہے۔ جب مرشد کے قلب سے مرید کا قلب جڑتا ہے تو اس کا تعلق اس کی روح سے پیدا ہوتا ہے۔ اب روح میں قرب اور بعید نہیں ہوتا، یہ مستصل ہے۔ جس طرح مسلمان کے لیے کعبے کا قرب و بعید نہیں ہے، کہیں بھی کھڑا ہو، جب اس نے اپنا منہ کعبے کی طرف کرا جب ہی نماز پڑھ سکتا ہے وہ، لیکن شرط ہے اس کو کہ کعبے کی طرف اس کو منہ کرنا پڑے گا نماز کے لیے۔ تو جس طریقے سے نماز میں شرط ہے تو طریقت میں مرشد بھی مرید کے لیے اسی طرح شرط ہے۔ تو اب وہ شرط پوری ہوتی ہے تصور شیخ سے۔ اور تصور شیخ جو ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بنفس نفیس ملاقات ہے مرید کی اور مرشد کی، اور اس نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو فروخت کیا ہے، اس کے حوالے کیا ہے۔ کس لیے حوالے کیا ہے؟ کہ میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے یہ ہاتھ میرا اللہ کے ہاتھ میں دے دے۔ اب جب یہ چاہتا ہے کہ یہ ہاتھ پکڑ کے
میرے رب کے ہاتھ میں دے دے تو پھر اپنے اختیار کو تیاگنا ہوتا ہے، پھر اپنی خواہش کو ختم کرنا ہوتا ہے، پھر اپنی ذات کو فنا کرنا ہوتا ہے،